بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب ما جاء فی العلم، یعنی علم کے متعلق۔ بخاری کے بعض نسخوں میں یہ عنوان درج ہے القراءۃ والعرض علی المحدث، یعنی محدث سے پڑھنا اور محدث کو پڑھ کر سنانا۔ حدیث نمبر 63۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے تھے کہ ایک بار ہم مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار اندر آ گیا اور اس نے مسجد میں اونٹ بٹھا دیا۔ پھر اس نے اس کا گھٹنا باندھا۔ اس کے بعد اس نے ان سے پوچھا، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا، یہ سفید آدمی جو تکیہ لگائے ہوئے ہیں۔ تب اس شخص نے آپ سے کہا، اے عبد المطلب کے بیٹے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے جواب دیتا ہوں۔ پھر اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں آپ سے سوال کروں گا اور سوال میں آپ سے سختی کروں گا اور مجھ پر ناراض نہ ہونا۔ آپ نے فرمایا، پوچھو جو تمہارے جی میں آئے۔ اس نے کہا، میں آپ کو آپ کے اور آپ سے جو پہلے ہیں ان کے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا، بار خدایا ہاں۔ اس نے کہا، آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم دن رات میں 5 نمازیں پڑھا کریں؟ فرمایا، بار خدایا ہاں۔ اس نے کہا، آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ سال کے اس مہینے یعنی رمضان میں ہم روزہ رکھا کریں؟ فرمایا، بار خدایا ہاں۔ اس نے کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے دولت مندوں سے صدقہ لیا کریں اور پھر ہمارے محتاجوں میں اسے تقسیم کر دیں؟ فرمایا، بار خدایا ہاں۔ تب اس شخص نے کہا، جو پیغام آپ لائے ہیں میں نے اس کو مان لیا اور میں اپنی اس قوم کا ایلچی ہوں جو میرے پیچھے ہے، اور میں زمام بن ثعلبہ ہوں اور بنو سعد بن بکر کی قوم سے ہوں۔ اس حدیث کی ایک دوسری روایت بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے تھے، قرآن مجید میں ہم کو اس بات سے روکا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں، اس لیے ہمیں یہ پسند ہوتا کہ اہل بادیہ میں سے کوئی سمجھدار آدمی آئے اور وہ آپ سے پوچھے اور ہم سنیں۔ چنانچہ اہل بادیہ میں سے ایک شخص آیا۔ اس نے کہا، آپ کا پیغام بر ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے ہمیں بتلایا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کو بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس نے سچ کہا۔ اس نے پوچھا، اس آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا، اللہ عز و جل نے۔ اس نے پوچھا، اس زمین کو اور ان پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے۔ اس نے پوچھا، کس نے ان میں مفید چیزیں بنائیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے۔ اس نے کہا، پھر میں اسی ذات کی آپ کو قسم دیتا ہوں جس نے اس آسمان کو پیدا کیا اور جس نے اس زمین کو پیدا کیا اور جس نے پہاڑوں کو کھڑا کیا اور ان میں مفید چیزیں بنائیں، کیا اسی اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا، آپ کا پیغام بر کہتا تھا کہ ہمارے ذمہ 5 نمازیں ہیں اور ہمارے ذمہ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس نے سچ کہا۔ اس نے کہا، اسی ذات کی میں قسم دیتا ہوں جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا، آپ کا پیغام بر کہتا تھا ہمارے ذمہ سال میں 1 ماہ کے روزے رکھنا بھی ہے۔ آپ نے فرمایا، اس نے سچ کہا۔ اس نے کہا، میں اسی ذات کی آپ کو قسم دیتا ہوں جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا، اور آپ کا پیغام بر کہتا تھا کہ ہمارے ذمہ بیت اللہ کا حج کرنا بھی ہے جس کو وہاں جانے کی طاقت ہو۔
آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ اس نے کہا پھر میں آپ کو اسی ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا پھر اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں ان باتوں پر کچھ بڑھاؤں گا نہیں اور نہ ہی گھٹاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کی تشریح کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ لکھا ہے کہ اس حدیث میں ایک تو اس شخص کے کڑے لہجے میں بے دھڑک پوچھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو برا نہ منانا اور اطمینان سے جواب دینا قابل غور ہے، اور دوسرا آپ کا اپنے ساتھیوں میں بے تکلفی سے بغیر کسی امتیاز کے بیٹھنا ان لوگوں کے لیے سبق آموز ہے جو مجلسوں میں امتیاز کے خواہاں ہیں۔ اصلی فضیلت تو ذاتی خوبی کے ساتھ ہے۔ پھر لکھا ہے کہ ہر شخص کے لیے دلیل کی بھی نوعیت جداگانہ رنگ رکھتی ہے۔ حضرت زمام بن ثعلبہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر وثوق ہے کہ انہیں یقین ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھوٹی بات کو منسوب نہیں کر سکتے، اس لیے اگر آپ قسم کھا کر کہہ دیں کہ میں سچا ہوں تو آپ ضرور سچے ہوں گے۔ قسم اس نے اس لیے دی کہ دعویٰ نبوت عرب لوگوں کی نظر میں ایک ایسا دعویٰ تھا کہ اس کی نظیر ملک عرب میں نہیں پائی جاتی تھی۔ یہ در حقیقت فطرت کا طبعی مظاہرہ تھا جو صاف دل انسان کی ضرورت اور قبولیت کو ظاہر کرتا ہے۔ امام بخاری کبھی کسی روایت کو اس لیے بھی دہراتے ہیں کہ پہلی روایت میں جو کمی رہ گئی ہے وہ دوسری روایت سے پوری کر دیں۔ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل عرب اور دیگر ممالک کی طرف ایلچی بھیجے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ ان قبائل میں سے بنو سعد بن بکر بن حوازن کا قبیلہ بھی تھا۔ پیغام دعوت پہنچنے پر اس قبیلے نے حضرت زمام کو نمائندہ بنا کر بھیجا جو نہایت زیرک اور لسان شخص تھے۔ اسی سوال و جواب سے ان کی تسلی ہو گئی اور انہوں نے اپنی قوم کو جا کر تبلیغ کی اور وہ بھی مسلمان ہو گئی، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس کی تصریح ہے۔ اس قوم نے جنگ حنین کے بعد جو کہ 8 ہجری میں ہوئی تھی اسلام قبول کیا۔ امام ابن حجر نے اس سے استدلال کیا ہے کہ حضرت زمام غالباً 6 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔